انسان کے وجود میں نفس کے 4 مقامات ہیں۔ پہلا مقام زبان ہے جس سے وہ فضول اور لغو باتیں کرتا ہے۔ دوسرا مقام دل ہے جو خطرات اور وسوسوں سے بھرا رہتا ہے۔ تیسرا مقام ناف ہے جو نفسانی خواہشات اور شہوت سے بھرا رہتا ہے۔ چوتھا مقام دل کے گرد ہے جو حرص، حسد، تکبر، عجب، ریا، کینہ اور بغض سے بھرا رہتا ہے۔ یہ چاروں مقام آگ میں جلتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے پانی کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھتے۔ علماء انسانی وجود میں نفس کے ان مقامات سے بے خبر ہیں، کیونکہ انہوں نے معرفت، عشق اور محبت کی راہ اختیار نہیں کی، بلکہ حرص، حسد اور کبر کی راہ اختیار کی ہے۔ جو صاحب نظر ہوتا ہے وہ ہمیشہ روشن لوح ضمیر کے مطالعہ میں مشغول رہتا ہے۔ گر بمیرم برد مارا زیر خاک، جان تن من خوش بگوید ذکر پاک۔ یعنی اگر مرنے کے بعد مجھے زمین کے نیچے دفنا دیا جائے گا تو بھی میرا تن، من اور جان اللہ کے پاک ذکر میں ہی مشغول رہیں گے۔ گر بپر سند از من منکر نکیر، خوش بیا اے طالبان زان ذکر گیر۔ یعنی جب منکر نکیر مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں ان طالبوں کو خوش آمدید کہوں گا اور ذکر اللہ ان کے سامنے پیش کر دوں گا۔ قبر خلوت خوش ببین ای خفتہ اند، ہم نشین مجلس بشو گد خفتہ اند۔ یعنی وہ کہیں گے کہ اے قبر میں سونے والے، تیری قبر بہت اچھی خلوت گاہ ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی مجلس کا ہم نشین بن کر رہ۔ باہو از مردہ دل بہتر بود قبر فقیر، ہر چداری حاجتی زان طلب خوشتر بگیر۔ یعنی اے باہو، مردہ دل پیر سے فقیر کی قبر بہتر ہے، کیونکہ تو اس سے جو کچھ بھی طلب کرے گا تجھے آسانی سے ملے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ باہو مردہ تن دل زندہ آن بحق حبیب، زندہ تن دل مردہ از حق بے نصیب۔ یعنی اے باہو، تن مردہ اور دل زندہ ہو تو بندہ حق تعالیٰ کا حبیب بنتا ہے، تن زندہ اور دل مردہ ہو تو بندہ حق سے بے نصیب رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آیا اس کے دل کو ہدایت مل گئی۔ ای چنین پیغمبر من مصطفیٰ، جملہ جرمم عفو کردو از الہ۔ یعنی میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر برگزیدہ ہیں کہ ان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل فرمانے والا ہے۔ بس درویش فقیر وہ ہے جو اپنی روزی کو بھی دوسروں کے نصیب کر دیتا ہے۔ درویش فقیر اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں ہدیے یا کسی اور صورت میں جو کچھ بھی عطا ہو وہ اسے اللہ کے لیے خرچ کر دے۔ اگر اسے دنیا کو کچھ عطا ہو، اگر اسے دن کو کچھ عطا ہو تو وہ رات کے لیے ایک پیسہ بھی بچا کر نہ رکھے، اور اگر رات کو عطا ہو تو دن کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھے بلکہ اللہ کی راہ میں صرف کر دے۔ فقیر درویش کو صاحب تصرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک فضیلت جو علم کامل حاصل کر لینے میں ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا فضل جو معرفت فقر میں ہے۔ بس فضیلت اللہ تعالیٰ کے فضل کی امیدوار ہے،
عالم فقیر کا محتاج ہے، لیکن فقیر عالم کا محتاج نہیں، کیونکہ اس کے پاس علم فیض ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا۔ نیز علم صرف ایک مرتبہ ہے جس کی مراد ذات نہیں، یعنی قرب ذات حق تعالیٰ نہیں۔ ما سوا اللہ از دل خود دور کن، دل بوحدت عشق حق پر نور کن، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے دل سے دور کر دے اور عشق حق کے ذریعے دل کو مقام وحدت تک پہنچا کر پر نور کر لے۔ مردتاً دل زندہ کشتہ جان من، پاز سر ہما شد تجلی جان تن، اے میری جان تیرا تن مردہ اور دل زندہ ہو جائے گا تو سر سے پاؤں تک تجلی بن جائے گا۔ دیدہ دل بے بود دیدار بین، طرف صد جلوہ شود حق الیقین، یعنی دیدار الہی سے دل کی آنکھ اور تیز ہوگی اور تجھے پل بھر میں اللہ کا جلوہ دکھا کر حق الیقین کے مقام پر پہنچا دے گی۔ گرشود تحصیل از حق اتصال، تان گردد یک وجودش ہم خیال، یعنی اگر تو حق اللہ کا وصال چاہتا ہے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ یک وجود اور ہم خیال نہ ہوا جائے۔ صد فضیلت جاہلی در کیل و کال، ہر کرا وحدت نباشد حق وصال، یعنی جسے وصال حق میں مقام وحدت حاصل نہ ہو اس کی 100 فضیلتیں بھی محض جہالت اور کیل و کال ہیں۔ سن، جب تو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے اور دیگر تمام لوگ عاجز اور مفلس ہیں، پس تجھے غنی کو چھوڑ کر مفلس اور عاجز سے مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تجھے جو بھی طلب کرنا ہے اللہ سے طلب کر۔ سن، جب تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور اللہ کے سوا سب کمزور ہیں، پس جب اللہ تعالیٰ تیرا مددگار ہے تو کمزور سے مت ڈر۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لا تتحرکوا ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ فقیر درویش اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح یکتا ہوتا ہے جس طرح وہ ازل میں تھا۔ جب فقیر ذکر اللہ میں مشغول اور غرق ہوتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ کاش میں زمین ہوتا اور یہ فقیر مجھ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا۔ زمین کہتی ہے الحمدللہ، میں ذکر اللہ کی حلاوت پا رہی ہوں۔ جب ذکر اللہ بندہ کے ہر بال، رگ و پوس، مغز، سانس، قلب، روح اور سر میں جاری ہو جاتا ہے اور بندے کے تمام اعضاء اس میں اللہ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی۔ یہ فرمان سن کر فرشتے رشک کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے تمام عمر تسبیح اور رکوع و سجود میں گزار دی مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کبھی لبیک نہیں فرمایا، کاش کہ ہم بھی عبد ہوتے۔ پس اے بندے خود کو پہچان تاکہ تو خواص میں شامل ہو جائے۔ آسمان سجدہ کند پیش زمینی کے برد، یک دو کس یک دو نفس بہر خدا بے نشیند، یعنی جب ایک یا دو شخص ایک دو پل کے لیے بھی زمین پر بیٹھ کر ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں تو آسمان زمین کو سجدہ کرنے لگتا ہے۔ ذاکر کے خون، جان، رگ اور گوشت میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے بشرطے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان سے دوئی ختم ہو جائے۔ اللہ بس ما سوا اللہ بس، یہ فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور دیدار کی خواہش ہو تو راہ فقر اختیار کرے، جو ذکر، فکر، عشق، محبت اور معرفت کی راہ ہے۔ اگر کسی کو جنت اور حور و قصور کی خواہش ہے تو اسے چاہیے کہ عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، حج اور زکوٰۃ جیسے بنیادی ارکان اسلام کی پابندی کرے۔ اگر کسی کو دوزخ کی خواہش ہے تو اسے چاہیے کہ لذت نفسانی، خواہشات حیوانی اور شیطانی گناہ کی راہ اختیار کرے، جو منہ میں آئے کہتا پھرے، جو کچھ بھی سامنے آئے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتا رہے اور کفار کے ساتھ مخلص رہے، ایسا شخص فاسق اور منافق ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے من احب قوما فہو منہم، جو شخص جس قوم سے محبت رکھتا ہے وہ اسی قوم سے ہے۔ سن، ایک دن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بایزید
کیا تو اتنی محنت مشقت مجاہدہ اور ریاضت عرش تک پہنچنے کی خواہش میں کرتا ہے؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اے اللہ، عرش تو روحانیوں کی جگہ ہے، میں روحانی نہیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہے بایزید، کیا تجھے کرسی کی خواہش ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، یا اللہ، کرسی تو کروبیوں کا مقام ہے اور میں کروبی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بایزید، کیا تجھے آسمان کی خواہش ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اے اللہ، آسمان تو فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ پھر آواز آئی، اے بایزید رحمۃ اللہ علیہ، کیا تجھے جنت کی خواہش ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یا اللہ، جنت تو زاہدوں کے لیے ہے اور میں زاہد نہیں ہوں۔ پھر ندا آئی، اے بایزید، کیا تجھے دوزخ کی خواہش ہے؟ حضرت بایزید نے جواب دیا، یا اللہ، دوزخ تو منکروں کی جگہ ہے، میں منکر تو نہیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم سے ندا دی، اے بایزید، کیا تجھے میری خواہش ہے؟ اور اگر ہم تجھے نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے آہ بری سر سجدہ میں رکھا اور اپنی جان اپنے دوست یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ خام بودن خام آہی رفت جان، کاش کی آن بود سوزش چنان، یعنی تم خام تھے اسی لیے ایک ہلکی سی آہ سے جان نکل گئی۔ عاشقی تو ایسی بہتر ہے جس میں خود کو اس طرح جلا دیا جائے کہ گر بسوزد جان من اندر سکر، جز خدا دیگر نہ از من خبر، یعنی اگر میری جان کو دوزخ میں ڈال کر جلا دیا جائے تب بھی اللہ کے سوا مجھے کسی کی خبر نہ ہو۔ گر گردن زدن تو دم مزن حکمش ضرور، سر بپوشد سر دہد عاشق حضور، یعنی اگر وہ تیری گردن اڑا دے تب بھی تو اس کے حکم کے سامنے دم نہ مارے، کیونکہ اللہ کے عاشق سر دے کر بھی اللہ کا راز پوشیدہ رکھتے ہیں۔ باہو بہرہ چہ خواہی از خدا، بہرہ مزدوری بود طالب رضا، اے باہو، تو اللہ سے اجر کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ اجر تو مزدور مانگتے ہیں، تو صرف اس کی رضا کا طالب بن۔ فقر فنا فی اللہ اسے کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کی توحید میں اس قدر غرق ہو چکا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی حاجت بھی نہ رہے۔